سے لے کے چلوں گا، اور میں ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر اپنے کوئی سوالات ہیں تو وہ یہاں ضرور کیجئے، بیکاز جتنے آپ سوال مجھ سے کریں گے اتنا ہی ہم انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں اور مزہ آنے والا ہے۔ اور میں اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ سائملٹینیسلی، یعنی کہ بیک وقت دونوں پہ میں لائیو ہوں۔ آپ چاہیں تو فیس بک پر دیکھ لیجئے، چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو دونوں کے اندر لائیو مل رہا ہے اور لائیو ملتا رہے گا۔ میں یہاں پر کچھ چیزوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سائنس کا معاملہ ہے اور قرآن کا معاملہ ہے اور حدیث کا معاملہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم کچھ چیزوں کے ساتھ اس کو لے کر چلیں۔ تو میں سب سے پہلے یہاں پر حضرت ہند جو کہ جس حدیث کی راوی ہے، میری بڑی فیوریٹ حدیث ہے، میں اس حدیث سے شروع کروں گا۔ پہلے میں آپ کو کچھ سائنس کی چیزیں بتاؤں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت ہند بن حالہ جو کہ اس بڑی مشہور حدیث کی راوی ہیں، سب سے بڑی حدیث ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈفرینٹ طریقوں کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ اس کو یہ انگلی پوائنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جب یہ جیسے ہی آپ اس کو یہ انگلی پوائنٹ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے انکانشیس لیول پہ دھمکی دے رہے ہیں، یا انکانشیس لیول پہ آپ اس کو وارن کر رہے ہیں۔ سو یہ جو انگلی کی پوائنٹنگ ہے یہ وہاں پر آپ نہیں کریں گے، یہ ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ ریلیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اوپننس کی طرف بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھیے اور ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طرح رکھتے ہوئے آپ اس سے بات کریں۔ سو یہ باڈی لینگویج کی سائنس اس چیز کے بارے میں یہ بات کہتی ہے کہ آپ نے انگلی نہیں دکھانی بلکہ ہاتھ سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ جو کہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی طرف بات کرنے کے لیے پوائنٹ کرتے تھے، اور کسی جگہ کی طرف پوائنٹ کرتے تھے بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی انگلی استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ اپنے پورے ہاتھ کو ایسے سیدھا رکھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ کے جو پام ہے، یہاں پر وہ جو حدیث جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ his palm would face the skies، upward دیکھیں گے۔ یہ اس حدیث کا، میں چونکہ وہ حدیث کے حوالے سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، تو وہ جو حدیث ہے اس کا وہ یہ اسپیسیفکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ہند بن ابی حالہ والی جو حدیث ہے، اس میں بتایا کہ ان کے پام جو ہیں وہ فیس کرتے تھے اسکائی کی طرف۔ تو اب آپ دیکھیے کہ باڈی لینگویج کی سائنس آج جہاں پہنچی ہے، وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکمل انسان ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک ایسا وہ نمونہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا کہ ہم ان کو جتنا فالو کرتے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ پر کامیابیاں پاتے جائیں گے۔ تو آپ یہ ایک چھوٹی سی چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ سائنس نے کہا کہ جی یہ جو طریقہ ہے یہ دھمکیانہ طریقہ ہے، یہ دوستانہ طریقہ نہیں ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے جس میں آپ دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک ایسے انسان تھے کہ ان کے ساتھ تو دوست دشمن سب ان کے قریب ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کے دوست بن جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی دیکھ لیجیے آپ جس حدیث کے مطابق، کہ وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا کہ ان کو پتہ تھا، بیکاز دیکھیں مینوفیکچرر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے عظیم اور بنانے اور جو جس کو مینوفیکچر کیا گیا، جو کہ بہترین نمونہ بنا کے بھیجا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو ظاہر ہے ان کو وہ علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے بھیجنا ہی تھا، اور وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت تھی، ان کو تو ظاہر ہے سیکھا ہوا تھا۔ تو اب میں انشاءاللہ جو یہ کام کر رہا ہوں آج کل، یہ اسی موضوع پہ ہے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سنت کے اندر ہمیں ایسی کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کہ جن چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں گے تو کیسے ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین بلکہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ سو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی میں نے آپ کو بتائی پام والی بات، اسی طرح میں آگے چلتے ہیں، میں آپ کو اسی طرح میں آپ کو اس حدیث میں مزید آگے لے کے چلوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے کافی لمبی حدیث ہے اور اس حدیث کے ڈفرینٹ پہلو ہیں، تو میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ میں حدیث کا معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سامنے حدیث کے ساتھ رکھ کے آپ سے بات کروں، اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ میں حضرت ابن حالہ کی بجائے میں آپ کو انس بن مالک کی حدیث پہلے سناتا ہوں، بڑی مزیدار حدیث ہے یہ بھی۔
حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ٹائم انہوں نے گزارا، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے پیار محبت کا اظہار کرتے تھے تو اس کو وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، یا اور جس سے بہت زیادہ قربت کا پیار کا یا کرنا ہوتا تھا اس کے پورے کندھے کے اوپر یوں پورے شولڈر، دونوں شولڈرز کے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی لینگویج کی سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو اس جگہ پر، ہاں یہ میں اپوزٹ سیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سملر سیکس کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کسی کو اس جگہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک انکانشیس لیول پہ ایک کنیکشن بناتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے درمیان جو ہے وہ سیروٹونینز اور آکسیٹوسنز اور جو پیار اور محبت کے اور جو پازیٹیوٹی کے اور جو کنیکشن کے ہارمونز ہیں وہ آٹومیٹکلی بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگین میں وہیں پہ ایگزامپل آپ کو دوبارہ دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے سب سے بڑا بہترین نمونہ، اور وہ ان کو پتہ تھا کہ کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے وہ انسانوں کے ساتھ کنیکشن بننا ہے، اسی لیے وہ جن کے ساتھ جب کنیکشن بناتے تھے تو ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ کو جب یہ اکثر صحابہ کی جو ہمیں ملتی ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی، یعنی مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنا خوبصورت طریقہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج کی باڈی لینگویج کی سائنس بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ آپ کو اگر لوگوں کے ساتھ پیار محبت اور اظہار اور ایثار اور ان چیزوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے قربت میں جائیں اور ان کو اس حصے پہ ٹچ کریں، یا ان کو جو دوستوں کے عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو بڑی مزیدار چیز بتاتا ہوں۔ ہماری باڈی لینگویج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت دے اور آپ اس کو عزت دیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توجہ کے ساتھ اور پوری فوکس کے ساتھ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، تو آپ اس کو ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے جسم کے جو ٹورسو، اسے ہم ٹورسو کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی کہ، اور ٹوز یعنی کہ پنجے، یہ ٹورسو اور ٹوز یہ اس شخص کی طرف ہمارے پورے کے پورے شخص کی طرف پوائنٹڈ ہونے چاہیے، یعنی کہ ہماری توجہ، ہمارا سب کچھ، ہمارا جسم، ہمارا چہرہ، ہمارا پیر، سب کچھ اس طرف ہونا چاہیے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ کی جو حدیث ہے اسی میں ہی آگے چل کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی بات کر رہے ہوتے تھے کسی کے ساتھ، اور کوئی شخص پیچھے سے یا کہیں سائڈ سے یا کہیں سے ان کو کوئی آواز دیا کرتا تھا تو وہ اس کو یوں گردن گھما کے، ہم لوگ تو یوں گردن گھما کے بات کرتے ہیں نا ایسے کر کے، تو وہ اس کو ایسے گردن گھما کر بات اس سے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنا پورا جسم اس شخص کی طرف موڑ لیا کرتے تھے، جی کمپلیٹ، یعنی کہ ان کا ٹورسو، ان کا ٹوز، ان کے پیر، ان کا جسم، ان کا جو ہے اسٹمک کا ایریا اور ان کے پنجے اس شخص کی طرف مڑ جایا کرتے تھے، تاکہ وہ کمپلیٹلی اس بندے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک رابطہ بنے، وہ اس کو رسپیکٹ دیں۔ اگین پھر وہی بات آتی ہے، ہم جب اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک گڈ لسنر بننا چاہتے ہیں، تو گڈ لسنر بننے کے لیے، گڈ آبزرور بننے کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سامنے والے کو بھی وہی عزت دیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگین میں وہی بات کروں گا کہ اس چیز کا اعلیٰ ترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو ظاہر ہے اس میں کوئی بھی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں یہ بتانے کی کہ کیا بہترین ہے اور کیا نہیں ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ تو سب سے اچھا طریقہ کار ہے، اور وہی چیز آج کی سائنس بھی ہمیں یہی پروو کر کے بتا رہی ہے کہ آپ کو اگر چاہیے کہ لوگ آپ کو عزت دیں، آپ کو چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، تو آپ بھی ان کو اسی طریقے سے عزت دیں جس طریقے سے ان کو عزت ملنے کا حق ہے۔ تو یہ آگے چلتے ہیں ہم ایک اور میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث بلکہ ایک اور چیز زبردست شیئر کرتا ہوں۔ میں ایک سٹیپ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر آج کی جو سائنس ہے وہ یہ ثابت کر چکی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بہترین کمیونیکیٹر کے طور پر جانے جائیں، آپ کے ساتھ لوگ جب بات کریں یا جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں آپ ان کو سمجھ پائیں، وہ آپ کو سمجھ پائیں، سو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس لیول پہ چلی جائے کہ آپ سے اچھا کوئی کمیونیکیٹر ہو ہی نہ۔ تو یہاں پر بڑی مزیدار چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال آبزرور تھے۔ دو کوالٹیز جو اچھے کمیونیکیٹر میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آبزرویشن اینڈ لسننگ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آبزرور تھے۔ پہلا کہ اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں قریش نے اپنا ایک وفد بھیجا
ایک سردار ایک قبیلے کا آیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی صحابہ سے کہا کہ اس کے سامنے سے قربانی کے جانور گزارو. صحابہ نے قربانی کے جانور گزار دیے. اب جب صحابہ نے قربانی کے جانور گزارے تو وہ شخص وہیں سے واپس مڑ گیا, اور واپس مڑنے کے بعد اس نے جا کر قریش سے کہا, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ یہ جس قبیلے کا سردار ہے اس قبیلے میں قربانی کا جانور دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم یہاں پر اس کے ساتھ قربانی حج کرنے آئے ہیں, تو حج کے قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک بڑی اپنی غلط فہمی دور کر دوں کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ جو لوگ جانوروں کو بڑا بناؤ سنگھار اور قربانی کے جانوروں کو رنگ روغن کرتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, میں کہتا تھا یار یہ کیوں کرتے ہیں, یہ بڑا شو آف ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز سمجھائی اس حدیث کے تھرو, جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اس زمانے میں قربانی کے جانوروں, اس زمانے میں بھی ان کو باقاعدہ سجایا جاتا تھا, ان کو ہار پہنائے جاتے تھے, ان کو رنگ و روغن کیے جاتے تھے, ان کو نشانیاں دی جاتی تھیں. تو یہ ایک سنت طریقہ تھا عربوں میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا, بلکہ اس کو آپ نے کنٹینیو رکھا. تو وہ آپ جب وہ شخص واپس مڑ گیا تو صحابہ کو, آپ یہ دیکھیے کہ آبزرویشن کی حد دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا, جہاں صحابہ کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ یہ شخص کون ہے. یہ تھی آبزرویشن کی بات. جیسے ہی آپ نے وہ آبزرو کیا, آپ نے جب صحابہ کو جو بتایا, صحابہ نے اس پہ عمل کیا اور وہ شخص واپس چلا گیا. لسننگ کی ایگزامپل اگر میں دوں تو یہود آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بات کر رہے تھے. حضرت عمر کو بڑا اس پہ غصہ بھی آیا اور انہوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ان کو میں کچھ ان سے نبڑوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کے ساتھ پوری ان کی مکمل طور پہ پوری توجہ کے ساتھ بات سنی. بات سننے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا ختم ہو گئی. پھر آپ نے بات کو سمرائز کیا کہ تم نے یہ چاہتے ہو, یہ تم نے کہا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کہا. کہ کیا میں اب بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی اب کریں. اب میں بولوں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. یہ ہے ایک گڈ لسنر کی, بہترین لسنر کی یہ سب سے بڑی نشانی, سب سے بڑی کوالٹی ہے. آف کورس ناؤ یہ تو تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سمیع ہوں اور بصیر ہوں. اب سمیع اور بصیر ہمارے یہاں پر دیکھنے اور سننے والے سمجھا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. آبزرور, بیسٹ آبزرور اینڈ بیسٹ لسنر. سمیع بہترین سننے والا, بصیر بہترین دیکھنے والا. سو جو بہترین سننے والا اور بہترین دیکھنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے, یہ دو کوالٹیز وہ اپنی بیسٹ بتاتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں خود ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی دو کوالٹیز ہمیں ملتی ہیں. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بیسٹ کمیونیکیٹر میں یہی دو کوالٹیز ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, وَإِنِّي قریب, میں تمہارے بالکل قریب ہوں. ٹھیک, تو وہ ہمارے بالکل قریب ہے اور وہ ہماری اس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی جو کمیونیکیشن تھی, ان کے ساتھ جو لوگ رابطہ کرتے تھے, جو ان سے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے, وہ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب میں ہوں, سب سے ان کا پیارا میں ہوں, اور یہ جو کچھ بات ہو رہی ہے یہ میرے سے ہی ہو رہی ہے, میرے لیے ہی ہو رہی ہے. سو کمیونیکیٹرز کی جو بیسٹ دو کوالٹیز ہیں, جیسے جو میں نے کہا آبزرویشن اینڈ لسننگ. آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ آج کے بعد سے آپ صرف اسی نیت کے ساتھ آبزرو کرنے میں فرق ہوتا ہے. آبزرو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف میں نے دیکھ لیا, سینگ نہیں ہے. آبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو غور سے دیکھا, اس کے اندر جو اس کے پیچھے, کیونکہ ہم ایسا باڈی لینگویج میں لائی ڈیٹیکشن کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں تمام سوالوں کے جواب یہاں پر موجود ہیں. بالکل. تو اگر آپ اچھے آبزرور ہیں تو آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہوں گے, آپ سن سکتے ہوں گے. اگر آپ اچھے لسنر ہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. تو یہ جو اچھا آبزرور اور جو اچھا لسنر ہونا ہے, یہ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھے گی. سو آپ آج کے بعد اگر آبزرو کریں اور لسن کریں, نیت یہ کر لیں کہ یہ سنت اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو سوچئے آپ کو ثواب, آپ کا دیکھنا بھی ثواب, آپ کا سننا بھی ثواب. اسی طرح جب آپ کسی سے بات کریں تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح انگلی پوائنٹ کریں, جیسے ہم کرتے ہیں نا آپ, اب اس کی بجائے اگر آپ یہ کر کے بات کرنے لگ جائیں, یار آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں, تو اب آپ کا یہ جیسچر سائنس کے مطابق بیسٹ کمیونیکیشن کا جیسچر ہو گیا اور سنت کے مطابق فائدہ ہی فائدہ. تو آپ کا کسی کو بلانے کے لیے انگلی پوائنٹ نہ کر کے ہاتھ پوائنٹ کرنا بھی ایک سنت بن گیا. اسی طرح
آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوں اس کی طرف اپنی مکمل توجہ کر لیں، اپنے آپ کو مکمل اس کی طرف موڑ لیں، اپنا ٹورسو اور اپنے ٹوز یعنی کہ اپنا پیٹ اور اپنے پنجے اور اپنا پورا دھڑ، اپنا پورا جسم اس کی طرف پوری طرح متوجہ کریں اور یہ جان کر کریں کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ کا کسی سے بات کرنا بھی سنت بن گیا۔ اب یہ رمضان ہے، اس میں چاہوں گا کہ ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈالیں، اور جتنا انشاءاللہ ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے، آپ سوچئے کہ یہ سنتیں ہمارے لیے چلتے پھرتے رمضان میں تو 70 گنا ملنا ہے، تو 70 گنا لینے کا تو فائدہ ابھی ہے نا، ہم ہر چیز کو سنت بنا لیں، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ اسی سلسلے میں آگے چلتا رہوں گا۔ میں چاہوں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال جواب ہوں اور آپ پوچھیں گے تو میں آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں بتاتا رہوں گا۔ کیونکہ میں اس پہ ابھی پوری ریسرچ کر رہا ہوں، ابھی تک میں صرف 14 حدیث ڈھونڈ چکا ہوں اس کے بارے میں، تو میں انشاءاللہ اور بھی جس طرح مجھے حدیثیں ملتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، جیسا کل اب جو ہے کل میرے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اقبال ہوں گے، اور ہمارا ٹاپک بھی بڑا مزیدار ہے، مادری زبان کے بارے میں ہے کہ لرننگ کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جی مثلا میں فار ایگزامپل یہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں قرآن عربی میں کیوں اتارا گیا۔ بہت ساری تعویلیں ہوں گی لیکن جو میری ناقص عقل کہتی ہے، کل ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کے اوپر سوال کریں گے کہ قرآن عربی میں اس لیے اتارا گیا کہ عربوں کی زبان مادری زبان عربی تھی، اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو شاید ان کو سمجھ نہ آتا، رائٹ۔ سو اس لیے بہرحال اس پہ انشاءاللہ ہم کل مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تھرو آؤٹ اس رمضان بیٹھک میں انشاءاللہ میں آپ کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز نئی لاتا رہوں گا، نئی چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میں آپ کو جو ہے اچھا ایک اور میں چلیے آپ کو ایک اور بڑی مزیدار چیز بتاتا ہوں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب وہ ڈپریس ہو، ڈاؤن ہو، وہ شولڈرز یوں جھکا کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آگے اسے کہتے ہیں یار تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم بھی اس کے اس چیز میں اس کا حصہ دار بن جاتے ہیں۔ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو سکھایا طریقہ وہ یہ تھا کہ شولڈرز اپ رائٹ۔ کیوں؟ اب ہماری باڈی لینگویج کی سائنس، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے جب اپنے شولڈرز کو جھکایا تو ہماری باڈی میں نیگیٹو ہارمونز کورٹیزولز کی پروڈکشن شروع ہوئی، آٹومیٹکلی نیگیٹیوٹی کے، آٹومیٹکلی ڈیفیٹ کے ہارمونز بننا شروع ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اپنے شولڈرز کو اوپر کیا تو ہماری باڈی میں ٹیسٹوسٹیرونز یا پازیٹیوٹی کے ہارمونز کی پروڈکشن شروع ہوئی۔ اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی پڑھی ہوئی ہے ٹیڈ ٹاک ایمی کیڈی کی، اگر آپ میں سے کوئی مزید دیکھنا چاہے تو اس میں کمپلیٹ اس نے سائنس ایکسپلین کی ہے کہ یہ کیسے ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے شولڈرز کو اوپر کیا آپ کی باڈی میں نیچرلی پازیٹیوٹی کے ہارمون پیدا ہونا شروع ہو گئے، رائٹ ناؤ۔ اب وہ جب پازیٹیوٹی کے ہارمونز آپ کی باڈی میں پیدا ہو رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہترین نمونہ تھے، تو ظاہر ہے ان کی بھی جو چال کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن ہے کہ عاجزانہ چال تھی تو وہ گردن جھکا کے ایسے چلتے ہوں گے، نہیں، وہ شولڈرز ہمیشہ اوپر رکھا کرتے تھے، نگاہیں نیچے ہوتی تھی ان کی۔ عاجزی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کریں گے۔ جتنا یہ اگین میں جو بھی آپ سے انشاءاللہ باتیں کر رہا ہوں یہ سارے میں ان چیزوں سے آپ سے شیئر بھی کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر مدثرہ نے کہہ رہی ہیں کہ جی ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے آج تھوڑا سا نیٹ کا بھی کوئی ایشو ہے مدثرہ، تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، آپ لوگ بعد میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو میرا یہاں پر آپ کو ان 3-4-5 سنتوں کے ساتھ آج میں اپنی اس بات کو مختصر کروں گا۔ میرا یہاں ان باتوں کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم چونکہ صرف سائنس کو مانتے ہیں اگر آج کل، تو اگر ہم اس سائنس کے ساتھ سنت کو مکس کر لیں تو ہماری وہ سائنس بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جاتی ہے، ہمارے لیے ایک بہترین ایسٹ بن جاتی ہے۔ سو میری آپ لوگوں سے بڑی جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل سائنس کو فالو کریں۔ میں خود سائنس کو فالو کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں باڈی لینگویج کا ٹرینر ہوں، ماسٹر ٹرینر ہوں، تو ظاہر ہے میں نے کچھ اس کے اوپر کافی علم بھی حاصل کیا۔ میں نے جا کے یورپ سے سیکھا، میں نے امریکہ سے جا کے چیزیں سیکھیں۔ ان سب کو سیکھنے کے بعد جس چیز کی مجھے سمجھ آئی کہ کاش میں نے سننا اور قرآن کو بھی سمجھ لیا ہوتا، قرآن اور سننا کو اگر میں نے سمجھ لیا ہوتا تو مجھے یہ بہت پہلے ہی، خیر دیر کبھی نہیں ہوتی، اب بھی الحمدللہ وہی کام کر رہا ہوں، اب سیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس کو یہ ہمارے لیے بہترین آگے بھی چل کے بنے گی۔ اور انشاءاللہ میری جو کتاب آ رہی ہے اس کے اوپر اسلام اینڈ مائنڈ سائنسز کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جب آئے گی انشاءاللہ۔ سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر چیز ہم اپنے لیے چلتی پھرتی سننا بنا سکتے ہیں، اور ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہر چیز ہمارے لیے
ایک ثواب کا باعث بن سکتی ہے۔ آج میں نے آپ کو 5 تقریباً چیزیں بتائی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لائیں۔ آج کے بعد آپ کسی کے ساتھ جب بات کریں تو ایسے انگلی دکھا کر مت کریں، بلکہ آپ ان کے ساتھ اس طرح پورے پام کے ساتھ بات کریں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سنت ہے۔ آپ اپنے آپ کو پورا ان کی طرف متوجہ کریں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سنت ہے۔ آپ آبزرو کریں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اپنے ان کی بات کو غور سے سنیں، سمجھیں، کمپریہینڈ کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ریئیکٹ کریں، یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سو ان چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو فالو کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے برکتیں اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ ثواب اور جزا اور ہمارے لیے انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں آگے یہاں پر کہ جس طرح میں نے بھی بتایا، کل انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ ہماری رمضان بیٹھک ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے میں ایک 2 آپ کے لیے سرپرائزز ہوں گے، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جلدی کل فائنل ہونے کے بعد۔ پھر سیٹرڈے کو وقاص جعفری صاحب جن کے ساتھ بیٹھک بڑی پسند کی گئی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے ساتھ ہماری ایک اور بیٹھک ہوگی، اور اس دفعہ ہم ڈسکس یہ کریں گے سیٹرڈے والی بیٹھک میں کہ استاد یعنی کہ ٹیچر، ٹرینر اور مینٹر، یہ 3 لیولز جو ہیں یہ ہیں کیا، جسے مربی کہا جاتا ہے، مینٹر، وہ ایکچولی وہ لیول کیا ہے۔ تو اور وہ اسلامکلی ہم ایک استاد کو ٹرینر سے استاد سے ایلیویٹ کر کے ٹرینر، اور ٹرینر سے ایلیویٹ کر کے مربی یعنی کہ مینٹر کیسے بنا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی زندگیوں میں، اور یہ مربی ہمیں گھر میں بھی ہونا چاہیے، یہ مربی ہمیں باہر بھی ہونا چاہیے، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو میں 1 منٹ آپ کے سوال کا انتظار کروں گا، نہیں تو پھر ہم آج کے اس محفل کو انشاءاللہ برخاست کریں گے۔ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوال ابھی تک تو خیر ایک وہ ویڈیو والا ہی آیا تھا ڈسکنیکشن والا، اس کے لیے میں آج کوئی تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو کریں گے۔ اس میں آج میں نے بھی پہلی دفعہ یہ فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ لائیو کیا ہے، تو شاید اس میں وہ زیادہ سپیس لے جاتا ہے نیٹ، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں آج ٹرائی کرتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے دیکھتے رہے آج دن میں نے 2-3 دفعہ لائیو جا کے ٹرائی کی تھی، کیونکہ اس کو لائیو ہی ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا اس کو چیک کرنے کا کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی تک میں اس کی چھوٹی لیگ ہو جائے گی، تو میں لیگ کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ٹائم اور دیتا ہوں، اور اگر کوئی سوال آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ ان دا مین ٹائم اپنا اور اپنے حفظ و گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا، اور آج سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیے گا۔ لاک ڈاؤن اگر ختم ہو بھی جائے، میرا مشورہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ ابھی کہ یہ جو وائرس ہے یہ کیا کرنے والا ہے۔ وائرس سے ڈرنا نہیں، جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، لیکن وائرس کے سامنے بیوقوف بھی نہیں بننا، ہم نے کانشیس اور کوشیس ایفرٹس دونوں کرنی ہیں، تو وہ میرا ایک آپ کو خاص پیغام ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کو چونکہ ابھی کوئی اور سوال مجھے پاس نہیں آ رہا، تو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، لیکن کوئی سوال نہیں آیا، تو میرا خیال ہے کہ میں پھر اس کو آج کی ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ راقیہ بیگم السلام علیکم کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے علاوہ سہولت السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیمور تھینک یو، اور کسی کا وہ خاص نہیں ہے، اور اس میں کوئی پوائنٹ ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی دعاؤں کی درخواست، اور انشاءاللہ قیامت والے دن اکٹھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ nlpmantra.com کی طرف سے محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔